السلام علیکم کلاس 10th۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہوگا نعت، جس کے شاعر ماہر القادری ہیں۔ سب سے پہلے ہم شاعر کے متعلق معلومات پڑھیں گے۔ شاعر کا نام ہے ماہر القادری۔ ماہر القادری 1906 میں پیدا ہوئے تھے اور 1978 کو ان کی وفات ہو گئی تھی۔ ماہر القادری کا اصل نام منظور حسین اور ماہر تخلص ہے۔ وہ 30 جولائی 1906 کو ضلع بلند یو پی اتر پردیش بھارت کے ایک قصبہ کیسر کلاں میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام محمد معشوق علی ہے۔ ماہر القادری نے قرآن حکیم اور اردو کی ابتدائی تعلیم گاؤں کے مکتب سے حاصل کی۔ 1926 میں انہوں نے میٹرک کا امتحان مسلم یونیورسٹی علی گڑھ سے پاس کیا۔ انہوں نے 1929 میں حیدرآباد دکن کے محکمہ ڈاک میں ملازمت حاصل کی۔ وہ حیدرآباد دکن میں کم و بیش 15 برس تک مقیم رہے۔ 1944 میں بمبئی منتقل ہو گئے۔ قیام پاکستان کے بعد 1949 اپریل کو ماہر القادری نے ماہ نامہ فاران کا اجرا کیا، جو بڑی پابندی کے ساتھ 29 برس تک شائع ہوتا رہا۔ 1952 میں ماہر صاحب نے حج کے مشاہدات و تاثرات پر کاروان حجاز کے نام سے کتاب تحریر کی۔ ماہر القادری کی کتب درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، ظہور قدسی، یہ ایک نعتیہ مجموعہ ہے۔ محسوسات ماہر، نغمات ماہر، ذکر جمیل، فردوس، جذبات ماہر، آتش خاموش، در یتیم، یاد رفتگاں، کلیات ماہر القادری۔ مجموعی اعتبار سے ماہر کی صحت عمر بھر قابل رشک رہی۔ آخری چند سال عارضہ قلب یعنی کہ دل کی تکلیف میں مبتلا رہے اور 72 برس کی عمر میں 1978 میں وفات پا گئے۔ ماہر القادری کے نعتیہ کلام کی سب سے نمایاں خصوصیت ان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ محبت اور گہری عقیدت ہے، جو ان کے اشعار میں جھلکتی ہے۔ ان کا اسلوب نہایت سادہ، رواں اور دلنشیں ہے۔ ان کی نعتیں روحانی کیفیات سے بھرپور ہوتی ہیں اور سننے یا پڑھنے والے کو ایک وجدانی احساس عطا کرتی ہیں۔ اب بات کریں نعت کی، تو ماہر القادری کی جو جماعت دہم میں نعت شامل ہے، اس کی میں ریڈنگ کرنے لگا ہوں۔ رسول مجتبیٰ کہیے، محمد مصطفیٰ کہیے، خدا کے بعد بس وہ ہیں، پھر اس کے بعد کیا کہیے۔ شریعت کا ہے یہ اسرار، ختم الانبیاء کہیے، محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب خدا کہیے۔ جب ان کا ذکر ہو دنیا سراپا گوش ہو جائے، جب ان کا نام آئے مرحبا صلی علی کہیے۔ میرے سرکار کے نقش قدم شمع ہدایت ہیں، یہ وہ منزل ہے جس کو مغفرت کا راستہ کہیے۔ محمد کی نبوت دائرہ ہے نور وحدت کا، اسی کو ابتدا کہیے، اسی کو انتہا کہیے۔ غبار راہ طیبہ سرمائے چشم بصارت ہے، یہی وہ خاک ہے جس خاک کو خاک شفا کہیے۔ مدینہ یاد آتا ہے تو پھر آنسو نہیں رکتے، میری آنکھوں کو ماہر چشمہ آب بقا کہیے۔ یہ نعت ان کی کلیات ماہر القادری سے لی گئی ہے۔ اب اس نعت کی تشریح کے حوالے سے بات چیت کروں گا۔ نعت کی ریڈنگ میں نے آپ کی سہولت کے لیے مشکل الفاظ کے ساتھ ان کے معنی لکھ دیے ہیں۔ ان الفاظ کے مطابق جب ہمارے سامنے یہ الفاظ ہوں گے، ہم ان کے مطابق تشریح کو بآسانی کر سکتے ہیں۔ تو غور کیجئے گا تشریح پر۔ رسول مجتبیٰ، مجتبیٰ کہتے ہیں پسندیدہ اور برگزیدہ انسان کو۔ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اللہ کی سب سے زیادہ پسندیدہ اور برگزیدہ ہستی ہے، تو اس لیے شاعر انہیں مجتبیٰ کہہ رہے ہیں، یعنی کہ رسول مجتبیٰ کہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا سب سے زیادہ پسندیدہ اور برگزیدہ اور نیک انسان کہنا چاہیے۔ محمد مصطفیٰ کہیے، مصطفیٰ کا مطلب ہے چنا ہوا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اللہ تعالیٰ نے چن دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسی ہستی ہے جن کو اللہ کی ذات نے چنا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام عالم کے لیے ہدایت بنا کر بھیجا ہے۔ خدا کے بعد بس وہ ہیں، پھر اس کے بعد کیا کہیے۔ اور پھر شاعر نے یہ بات بیان کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بعد سب سے زیادہ بڑی ہستی ہیں۔ سب سے پہلے اللہ، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، پھر دنیا کے بالترتیب مختلف لوگ اس میں آتے ہیں، چاہے ان میں انبیاء ہیں، چاہے ان میں صالحین ہیں، چاہے کوئی اور آدمی ہیں۔ تو اللہ کے بعد سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد باقیوں کا ذکر آتا ہے۔ شریعت کا ہے اسرار، ختم الانبیاء کہیے کہ شریعت اسلامی یعنی اسلامی قانون، جس میں قرآن، حدیث، سنت، صحابہ کرام کی سنتیں، ہر چیز آتی ہے، وہ تمام کی تمام اس بات کی ہمیں تاکید کرتی ہے، ہمیں اس بات کی ہدایت کرتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ختم الانبیاء ہیں، اللہ کے آخری نبی ہیں۔ محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب خدا کہیے، اور ہماری محبت کا بھی یہی تقاضا ہے اللہ اور اس کے رسول سے،
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اللہ کا پیارا محبوب کہا جائے، جب ان کا ذکر ہو دنیا سراپا گوش ہو جائے، کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو تو دنیا کو سر تا پاؤں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اپنے کان کر لینے چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو غور و فکر سے سننا چاہیے، جب ان کا نام آئے مرحبا صلی اللہ کہیے، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو اس وقت خوش آمدید کہیے، یعنی مرحبا کہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو دل سے خوش آمدید کہا جائے اور ان پر درود و سلام بھیجا جائے۔ میرے سرکار کے نقش قدم شمع ہدایت ہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے نقش قدم سے مراد کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے پر چلے ہیں وہ راستہ ہمارے لیے رہنمائی کی روشنی ہے، کہ وہی راستہ ہمارے لیے ہدایت کا راستہ ہے، یہ وہ منزل ہے جس کو مغفرت کا راستہ کہیے، کہ یہی وہ منزل ہے جسے مغفرت کا راستہ کہا جائے گا، کہ ہماری بخشش اسی راستے پہ چل کے ہوگی، اگر ہم اس راستے سے ہٹ کے کسی اور راستے کی طرف جاتے ہیں تو ہماری بخشش ناممکن ہے۔ محمد کی نبوت ہے، دائرہ ہے نور وحدت کا، اسی کو ابتدا کہیے، اسی کو انتہا کہیے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت ہے یہ اللہ کی یکتائی کا نور ہے، یہ ثابت کرتی ہے کہ اللہ کی ذات ایک ہے، کہ اللہ کی ذات واحد ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی ہستی ایسی نہیں اس کائنات کے اندر جو اللہ کے علاوہ پوری کائنات کا نظام چلا رہی ہو، یہ ہے نور وحدت، اسی کو ابتدا کہیے، یعنی کہ یہی ہمارے لیے ابتدا کا ذریعہ ہے، اسی کو انتہا کہیے اور یہی ہمارے لیے انتہا کا ذریعہ ہے، یعنی اگر ہم لوگ اس دنیا میں پیدا ہوئے ہیں تو اسی نور وحدت کی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں، ہماری دنیا ختم ہو جانی ہے تو اسی نور وحدت نے ختم کرنی ہے، اور اس کے علاوہ اگر ہم دائرہ نبوت کو مانتے ہیں اور ایک مسلمان ہونا چاہتے ہیں تو توحید کے اس دائرے کو پکڑ لینا ہمارے اوپر فرض کر دیا گیا ہے۔ غبارے راہ طیبہ سرمائے چشم بصارت ہے، کہ مدینہ کے راستے کی جو دھول ہے وہ ہمارے لیے آنکھوں کا سرما ہے، یعنی ہماری آنکھوں کی بینائی ہے، ہماری آنکھیں اسی دھول کی وجہ سے آج دیکھ پا رہی ہیں، یہی وہ خاک ہے جس خاک کو خاک شفا کہیے، اور مدینے کی جو یہ مٹی ہے یہ ہمارے لیے شفا والی خاک ہے، یعنی ہمیں یہ بیماریوں سے نجات عطا فرماتی ہے۔ مدینہ یاد آتا ہے تو پھر آنسو نہیں رکتے، شاعر اپنے جذبات کو مدینے کے حوالے سے بیان کر رہے ہیں کہ شاعر کو جب مدینے کی یاد آتی ہے، چونکہ شاعر مدینے سے دور بیٹھے ہوئے، تو جب ان کو مدینے کی یاد آتی ہے تو مدینے کی یاد میں وہ آنسو بہاتے ہیں اور ان کے آنسو پھر رکتے نہیں۔ میری آنکھوں کو ماہر چشمہ آب بقا کہیے، تو اس وقت شاید یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس وقت جو ان کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، جو آنکھوں سے آنسوؤں کا چشمہ پھوٹتا ہے، شاعر اس چشمے کو آب بقا کہہ رہے ہیں، یعنی ہمیشہ زندہ رکھنے والا پانی کہہ رہے ہیں۔